آج کے میرے بھائی نے کہا اس نیکی دا مین پتہ لگا انہاں نوں پتہ. کتنا بڑا الزام ہے، کتنا بڑا الزام ہے. یہ جو ہمارے دوست یہاں جو نوجوان لوگ بیٹھے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جدہ تک لاؤڈ سپیکر مسیتاں چ نہیں آئے تے ساری مسیتاں دی اذان اکو ہی سی. بڑے کوئی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں تو بولو بھائی. ہوں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا بھی کوئی نہیں نا، مصیبت ہے بڑی. جب لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے اور مسجدوں میں اذان چھت پہ چڑھ کے دی جاتی تھی، کوئی نہیں پڑھتا تھا، کوئی نہیں پڑھتا تھا، کوئی نہیں پڑھتا تھا. اور بندیالوی کہتا ہے، اور بندیالوی کہتا ہے ہوں بھی بچے دے کان جداں اذان دینے تے کوئی نہیں پڑھتے. معلوم ہوتا اصل اذان وہی ہے جڑی بچے دے کان چ. اصل اذان وہ ہے جس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہے اور اس کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہے. درود اصلہ ثابت وکیفیتہ، اس چیز کی اصل ثابت ہے، کیفیت بدعت ہے. اسی لیے لوگ آگے سے کہہ دیتے ہیں درود نے پڑھن دیں دے، درود کے دشمن ہو، درود کے دشمن. اور بھائی درود کے دشمن نہیں ہیں. جو آدمی درود سے روکے وہ مسلمان نہیں ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے جنت میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن جس طرح درود کو تم نے ایک جگہ پہ خاص کیا ہے یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، کیفیت بدعت ہے. اصلہ ثابت وکیفیتہ. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہاں بیان کیا، کچھ جمعہ پہلے. نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، کیا آپ کا فرمان نہیں؟ فرمان. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی لخت جگر ہیں، حسنین کی والدہ ہیں. گھر کا کام خود کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کے لاتی ہیں، گھر میں جھاڑو دیتی ہیں. مال غنیمت میں کہیں سے لونڈیاں آئیں، غلام آئے، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا بابا کے ہاں جاؤ، لونڈیاں تقسیم ہو رہی ہیں، ایک لونڈی تجھے بھی دے دیں، تیرے کام کاج، بچوں کو سنبھالنا، گھر کے کام کرنا. سیدہ آئیں، وہ آتی تھیں تو میرے نبی اٹھ کے استقبال کیا کرتے، ماتھے کو چومتے، اپنی چادر پہ بٹھاتے. کیسے آنا ہوا؟ بابا میرے ہاتھ دیکھو. مشکیزیں اٹھا کے کمر دوڑی ہو گئی ہے. سنا ہے لونڈیاں آئی ہیں، غلام آئے ہیں، ایک لونڈی مجھے دے دی جائے، بچے بھی پالنے ہیں، آسانی ہو جائے گی.
میرے آقا نے فرمایا بیٹا لونڈی دے دوں یا لونڈی سے بہتر چیز دے دوں؟ بابا لونڈی سے بہتر دے دے. آپ نے یہی کلمات سکھا دی. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کا پڑھنا کئی لونڈیوں سے بہتر ہے. لونڈی نہیں دی، لونڈی نہیں دی. جو صحیح اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ اپنوں کو نہیں نوازا کرتے. اسی کی تمنا کرو کہ اللہ اسی قسم کی حکومت دے دے. غریبوں میں بانٹ دی لونڈیاں، اختیار میرے نبی کا تھا. بیٹی کے ہاتھ دیکھے، اس کے بچے، گھر کے کام، بیٹی کو لونڈی نہیں دی. تبھی تو پھر رب کی رحمتیں اترتی تھیں، تبھی تو پھر لوگ میرے نبی کے قدموں میں آنکھیں بچھایا کرتے تھے. 5 ارب کھانے والے لوگ، صرف 50 لاکھ کے مچلکے پر جب رہا ہوں گے، اور 5 کروڑ سمگل کرنے والی عورت جب رہا ہو کے باہر بھاگ جائے گی، اور ایک غریب بچے کو پتنگ اڑانے پہ جب ہتھکڑیاں لگیں گی تو پھر بغاوت ہوگی. پھر تم امن کا کہتے ہو کہ امن کیوں نہیں ہوتا ملک میں؟ 5 ارب. اللہ اکبر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اتنی کرپشن کی ان کے لیے حیدرآباد کے لوگوں نے سونے کا تاج بنوایا. ان کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا. وہ سونے کے تاج کے لائق ہیں یا جوتیوں کے نیچے رکھنے کے لائق ہیں؟ جنہیں ملک کی دولت لوٹی، ہمارے خون پسینے کی کمائی لوٹی. یہ ہوتی ہیں حکومتیں. لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. یہ تمہارے قبیلے کی فاطمہ ہیں، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے نظام، یہ ہے شریعت کا نظام، جس میں عدل ہے، جس میں مساوات ہے. نہیں دی لونڈی اپنی بیٹی کو. بیٹی لونڈی مانگنے آئی، میرے نبی نے جواب میں دین دیا. دین. یہ کلمے پڑھا کرو، یہ کلمے پڑھا کرو. وہ لونڈی مانگنے آئی، مال مانگنے آئی، میرے نبی نے دنیا نہیں دی. زور سے بولو. دین دیا. اور تم کہتے ہو کہ میرے نبی کے بعد یہی فاطمہ صدیق سے دنیا مانگنے آئی تھی. تو صدیق نے بھی جواب میں کہا تھا فاطمہ تیرے بابا کا ارشاد ہے ہم انبیاء کی جماعت نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ وراثت میں کوئی چیز چھوڑتے ہیں. ابو بکر نے بھی فاطمہ کو دین ہی دیا، حدیث ہی سنائی.
یہاں جو غریب لوگ ہیں، غریب لوگ سے میری مراد وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، طاقت ہی نہیں، پیسہ ہی نہیں، قربانی کرنے کی سکت نہیں، فطرانہ دینے کی سکت نہیں، صدقہ کرنے کی سکت نہیں. وہ ذرا غور سے سنیں، سنتے پھر دوئے بھی لائے نہیں. وہ غریب لوگ میرے نبی کی خدمت میں آ گئے، صحابہ، غریب صحابہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور حضرت عثمان بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ حضرت عثمان کا میں نے بطور مثال کہا ہے، پر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا بھئی پیسے والے صحابہ. ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں، وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، ہم بھی نوافل پڑھتے ہیں، وہ بھی نوافل پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ، وہ زکات دیندے نے، اسی نہیں دے سکتے. وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ تو اگے نکل گئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ کر لو، تسی انہاں تمہیں اگے نکل جاؤ. 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. تم ان تاجروں سے، سرمایہ داروں سے بھی آگے نکل جاؤ گے. ایک غریب صحابہ وظیفہ لے کے باہر نکلے، نہ امیر لوگوں نے آخیا بھئی اسی بھی ایک شے سکھ کے آئے ہاں، تسی زکات دین دیو، خیرات کر دیو، ساڈے سکت نہیں، اساں غریب ہاں. امیر لوگ بھی کھوج وچ لگ گئے تو کیڑا وظیفہ. آخر کار انہاں نوں بھی پتہ لگ گیا، انہاں بھی پڑھنا شروع کر دیا. غریب صحابہ پھر آ گئے، انہاں کہا یا رسول اللہ اے دا تو انہاں نوں بھی پتہ لگ گیا، انہاں بھی پڑھنا شروع کر دیتا. پھر ہم برابر ہو گئے. تو آپ نے فرمایا یہ مال اور دولت کا مل جانا ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتی من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کر. تو تم اس کی ریس نہ کرو، ان امیر لوگوں دی ریس. لیکن غربا، فقراء، مساکین، جن کے پاس پیسہ کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، مسے کھاندے نے، مسے پاندے نے، مسے رہندے نے، یہ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. 40 سال پہلے امیر لوگوں کو جنت کے دروازے پہ روکا گیا ہے. پہلے دسو مال کمایا کن نے، کہاں سے کمایا تھا؟ جواب میں سرمایہ دار لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں. وہ جواب سوچ رکھو. یہ دینا ہے تو جان چھوٹنی ہے. اس دن کہنا ملاوٹ کر کے، 2 نمبر مال بیچ کے، جھوٹ بول کے، لوگوں کے پلاٹ، دکان، مکانوں پہ قبضے کر کے، یتیم بھتیجوں کی دولت ہڑپ کر کے، بیواؤں کا مال دبا کے، تے جتو زمیندارو تسی آکھنا بے چوری دا پانی لا کے، تے بننے اگے اگے توڑ کے. یہ جواب دینا ہے تم نے. کہاں سے کمائی تھی دولت؟ کہاں سے کمایا تھا مال؟
یہ جب جواب دے لیا نا تو ہن اے دسو خرچ کتھے کیتا سی؟ بڑا اوکھا سوال ہے، بڑا اوکھا سوال۔ خرچ کہاں کیا تھا؟ پھر کہنا وہ ملتان میں شادی ہوئی ہے کوئی، وہ شیر دے پنجرے تے بہ کے آیا دولہا، ڈالر اس نے لٹائے ہیں، سونے کا اس نے اور انہی لوگوں سے، ایسے ہی لوگوں سے جب آپ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی غریب بچی کی شادی کے لیے آپ اپیل کریں گے تو وہ کہیں گے حالات کوئی مالی ٹھیک نہیں، آج کل کوئی حالات، ہاں مولانا کوئی حالات ٹھیک نہیں جی، اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ مال کہاں سے کمایا تھا؟ اب یہ بتاؤ بھائی کہاں خرچ کیا تھا؟ کہاں خرچ کیا تھا؟ حساب دو پھر جاؤ۔ غریب لوگوں سے پوچھا جائے گا مال کہاں خرچ کیا تھا، وہ آکھن کے دتا کیڑا سی یار، جڑے پوچھ دیو بے خرچ کتھے کیتا، تھا ہی کوئی نہیں، وہ 40 سال پہلے جنت میں جائے۔ اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا۔ اور غریبوں اور غریب لوگوں جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی طرح طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، اچھے بستر نہیں ہوتے، اچھی لیٹرینیں نہیں ہوتی، اچھے مکان نہیں ہوتے، غربت، علاج کروانے کے لیے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی رقم نہیں ہوتی، اور غریبوں سنو اور اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ میرے آقا نے دعا مانگی اللہم احینی مسکینا، مجھے جب تک زندہ رکھنا، مسکین زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دینا، اور مولا کل قیامت کے دن مجھے مسکینوں میں اٹھانا، مسکینوں میں اٹھانا۔ پھر میرے نبی نے کہا طوبی للغرباء، اے غریبوں طوبی، تمہارے لیے خوشخبریاں، تمہارے لیے خوشخبریاں۔ ہمارے نبی واقعی رحمت للعالمین، اس میں کوئی شک نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ غریبوں کے متعلق یہ جذبات ہر سال 2 قربانیاں ذبح، ترکی مینڈے، حدیث میں آتا ہے ڈب کھڑبے سینگوں والا، خوبصورت 2 مینڈے میرے آقا قربان کرتے، قربانی دیتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 2 مینڈے کس لیے؟ تو آپ جب انہیں ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے ہوئے جب پہلا مینڈا ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولا میری طرف ہوئے ہی، یہ میری طرف سے ہے، میری طرف سے۔ اور جب دوسرا مینڈا گراتے ہیں اور اس کے گلے پہ چھری رکھتے ہیں تو میرے نبی کہتے ہیں مولا یہ میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے ہے جو قربانی دینے کی سکت نہیں رکھیں گے۔ تم میں سے جو قربانی دینے کی سکت نہیں رکھتے، تم کتنے خوش قسمت لوگ ہو کہ تمہاری طرف سے صدیوں پہلے تمہارے نبی قربانی کر کے چلے۔ طوبی للغرباء،
غریبوں کے لیے کیا ہو؟ خوشخبری ہو، خوشخبری ہو۔ دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، تجارت کوئی بری چیز، تجارت تو بہت زبردست پیشہ ہے، خدا دی قسم ہے۔ تجارت انبیاء کا پیشہ ہے۔ میں ایک حدیث سناؤں تو تاجر اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگے، خدا کی قسم، لیکن اس میں میرے نبی نے 2 شرطیں لگائیں، وہ شرطیں پوری کر لو، خدا دی قسم ہے کوئی نیکی اس کے لیے اتنا بڑا انعام نہیں ذکر کیا، نہیں ذکر کیا۔ التاجر الصدوق الامین، کتنی سچا تاجر، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، اور یہ عقیدہ بنا لو، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ جو مجھے ملنا ہے وہ ملنا ہے۔ چند دن تکلیف ہوگی جب شہر والوں کو پتا چلے گا کہ فلاں تاجر 2 نمبر مال نہیں بیچتا، 2 نمبر بات نہیں کرتا، زائد منافع نہیں لیتا، ایک زبان ہے اس کی۔ تیری دکان پہ اتنا ہجوم لگ جائے کہ تیرے لیے گاہکوں کو بھگتانا مشکل ہے۔ میں نے ایک وکیل کی سٹوری پڑھی، اس نے کہا کہ میں نے ایک دن سوچا کہ میں چور کا وکیل بنتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، میں قاتل کا وکیل بنتا ہوں، میں زانی کا وکیل بنتا ہوں، اس کے پیسے میں کھاتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ظالم کا وکیل نہیں بننا، صرف مظلوم کا وکیل بننا، مقتول کا وکیل بننا، جس کی چوری ہوئی ہے اس کا وکیل بننا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی وکالت کرنی ہے۔ میں بڑا مشہور وکیل تھا، عروج تھا میرا۔ جب میں نے فیصلہ کیا، میرے چیمبر میں مکھیاں اڑنے لگی، کوئی نہیں آتا تھا۔ میری بیوی نے میری ڈھارس بندھائی، اور عورتیں بڑا کردار ادا کر سکتی، وہ اپنے اخراجات کو کم کریں تو خامدوں کی اصلاح کے لیے وہ بڑا کردار ادا کر سکتے۔ کچھ مدت کے بعد جب میں نے مظلوموں کے چند کیس لڑے اور میں نے انہیں جیت لیا، اور جب جج صاحبان کو پتا چلا بھئی اے وکیل ظالماں دا وکیل نہیں بندا، ججوں کو پتا چل گیا کہ یہ ہمیشہ مظلوموں کا وکیل بنتا ہے، تو میرے حق میں فیصلے ہونے لگے۔ پھر کیا تھا، میرے چیمبر میں مظلوموں کی لائنیں لگ گئی، میں مظلوموں کا وکیل بن گیا۔ پھر مجھے فرصت نہیں۔ تجار کو بھی چاہیے اپنی زبان کو سچا رکھیں، جھوٹ نہیں بولنا، سودا بکتا ہے بکے، نہیں بکتا نہ بکے، بھوک سے مر جائیں گے۔ 2 کنال کی کوٹھی میں نہیں رہیں گے، 10 مرلے کے مکان میں رہ لیں گے، جھوٹ نہیں بولنا۔ التاجر الصدوق الامین، دوسری شرط کیا ہے؟ امانت دار۔ اور تاجروں اپنی قسمت پہ رش کرو، رش کرو۔ میرے آقا نے کہا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر
قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہو، میرے ساتھ کھڑا۔ اپنا اجر کیوں ضائع کرتے ہو؟ 2 نمبر مال بیچ کے، عیب دار چیز پہ پردہ ڈال کے، جھوٹ بول کے، جھوٹی قسم اٹھا کے، کیا کرو گے اس دولت کو؟ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے جس پہ مر رہے ہو۔ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی، زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے۔ گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال، شال سمجھتے؟ خوبصورت چادر، گدڑی فقیروں والی، گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال گزر جاتی ہے۔ گر امیروں کی باقبال گزر جاتی ہے، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ اس نے گزرنا ہی گزرنا، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ کتنا جینا ہے؟ آخر موت ہے۔ پھر بیماریاں جب جکڑتی ہیں، متضاد بیماریاں، متضاد، ادھر ہارٹ کی تکلیف، ادھر یرکان کی تکلیف۔ یرکان کا علاج کرو تو ہارٹ بڑھتا ہے، ہارٹ کا علاج کرو تو پھر جب متضاد بیماریاں جکڑتی ہیں، پھر شکنجا جب چڑھتا ہے، ان بطش ربک لشدید، شکنجا کسا جاتا ہے۔ پھر جن کے لیے دولت کماتے ہو، لالیاں کا ایک مل آنر، شوگر مل، شوگر، اس کا مالک مل میں آیا، مر گیا۔ مل آنر لینڈ کروزروں میں، جس کے دروازے پہ لینڈ کروزریں کھڑی ہیں، پتر اس دی میت ٹرالی تے لد کے لے گئے۔ ایمبولینس بھی کسی نہیں منگائی، ایمبولینس بھی ٹرالی تے لد کے، ٹرالی تے۔ جن کے لیے کماتے ہو نا، انہاں پتہ نہیں کدی فاتحہ بھی پڑھنا، کہ کبھی نماز میں تیرے لیے انہوں نے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ ان کو حلال کھلاؤ، حلال، اولاد کو حلال کمائی کھلاؤ، تھوڑی کھلاؤ، حلال کھلاؤ، تاکہ تیرے مرنے کے بعد وہ تیرے لیے کیا کرے؟ دعا کرے، دعا کرے تیرے۔ ہن عید الفطر دی لوگ نماز عیدگاہ جا کے پڑھتے ہیں اور کہندے نے ہاں جی نال عید ہی پڑھی آواں گے تے نال ابے دی قبر تے بھی ہو آواں گے، اونج تے جایا نہیں جا۔ عید والے دن بھی وہ سپیشل نہیں جا سکتا، وہ ادا نال عید پڑھیں گے نال دو بھگتائی آواں۔ کون جاتا ہے؟ کتنے عام میں سے جو اپنے والدہ کی، اپنے والد صاحب کی قبر پہ چلے جاتے ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے یاد کیا اپنے والد کو، اپنی والدہ کو؟ اور مرنے والے کی روح ترس جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی سبحان اللہ کہہ کے اس کا ثواب مجھے پہنچا دے، صرف سبحان اللہ کہہ کے۔ لیکن یہاں اولاد اپنے کاموں میں مگن ہے۔ کس کے لیے کماتے ہو؟ حلال روزی کماؤ، اور اتنا بڑا اجر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ میں جو مزدور لوگ مشینوں پہ کام کرتے ہیں، ہاتھ ان کے سخت ہو گئے، یہاں گڑے بن گئے، گڑے۔ تم ہی جیسا ایک آدمی میرے نبی کے پاس آیا تھا، اس نے سلام دیا، اس کے ہاتھ کی سختی میرے نبی نے محسوس کی۔ کیا کرتے ہو؟
اس نے کوئی شدید کام بتایا، میرے نبی نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ کی کمائی جس میں سختی ہے، شریعت نے اس کی بہت حوصلہ افزائی، مانگنے سے منع کیا ہے، ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے۔ بلا ضرورت مت مانگو کسی سے، بلا ضرورت مت ہاتھ پھیلاؤ کسی کے آگے، بلا ضرورت سوال کرنے والا قیامت کے دن ایسے اٹھے گا اس کے چہرے پہ گوشت ہو کوئی مضمون